اس کے باوجود چونکہ ان کے اکنامک انڈیکیٹر جو ہیں وہ ساؤنڈ ہیں، وہ فیزیبل ہیں، صحیح پالیسیز اس ملک کے اندر ہیں، تو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ بڑی انفارچونیٹ چیز ہے کہ ہم اپنے آپ کو جمہور کی بات کرتے ہیں، جمہوریت کی بات کرتے ہیں، پارلیمان کی بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں شاید خاقان عباسی آ گئے، وہی مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، بٹ یٹ ہم کرٹیسائز کرتے ہیں کہ نہیں جی پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہو گئی. تو ہم تو خود پاکستان کا جو امپریشن ہے، پرسیپشن ہے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے لیے، اس کو خراب کر رہے ہیں. نمبر ایک. نمبر دو سعدیہ، بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وزیر خزانہ جو ہے وہ کسٹوڈین ہے پاکستان کے پیسے کا. یہ شخص پاکستان میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لانے کا ذمہ دار ہے. جس شخص پر خود چوری کا الزام ہے وہ کیسے فورن انویسٹرز کو وہ انکریجمنٹ دے گا کہ آپ آئیے، پاکستان کے اندر جو انوائرمنٹ ہے وہ بڑی فیزیبل ہے، بڑی وائبل ہے. دس از دا موسٹ انفارچونیٹ تھنگ کہ ہم اپنے حکومت کے انٹرسٹ میں ریاست پاکستان کو نقصان پہنچاتے ہیں. ملک صاحب، پاکستان از موسٹ امپورٹنٹ. پلیز گورنمنٹ کی خاطر ہم وہ چیزیں نہ کریں جس کی وجہ سے ہماری ریاست کو نقصان پہنچتا ہے. سر I do agree پاکستان is most important. میں کوئکلی ڈاکٹر صاحب آپ سے دو رائے نہیں ہے. میں آتی ہوں ملک صاحب، آپ سے جواب لیتی ہوں، بٹ ایک چیز جس پر پچھلے دنوں بڑی بات ہو رہی تھی، یہ جو آرمی چیف کے بیان اور کہا کہ دائرہ کار سے باہر نکل آیا، یہ ڈومین نہیں تھی، بات نہیں کرنی چاہیے تھی. اسی پہ آج اسحاق ڈار صاحب گروتھ ریٹ کا جب بتا رہے تھے کہ 5.3% ہے گروتھ ریٹ، چلیں اس کو مان بھی لیں کہ وہ صحیح بتا رہے ہیں، گروتھ ریٹ 5.3% ہی ہوگا. پھر بھی جو ہمارے اسی خطے میں ہمارا جو پڑوسی ملک ہے بھارت، اس کا 6 ٹائمز زیادہ گروتھ ریٹ ہے پاکستان سے. اور 2050 تک یہ کہا جاتا ہے کہ اگر یہی گروتھ ریٹ رہا اور اسی حجم سے ان کی اکانومی بھارت کی بڑھتی رہی تو وہ پاکستان کے گروتھ ریٹ سے 40 ٹائمز زیادہ ہو جائے گا. تو ابھی تو ہم مینج کر رہے ہیں، لیکن اگر 40 ٹائم زیادہ ہوتا ہے تو یہ تو نیشنل سیکیورٹی کرائسس فور پاکستان ہو سکتا ہے. تو کیسے ہمارے آرمی چیف سپہ سالار نہیں بولیں گے، آرمی کنسرن شو نہیں کرے گی؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آئینی قانونی طور پہ اگر کوئی بھی معاشی پرابلم آ رہی ہے تو 21 کروڑ پاکستانیوں میں سے ہر ایک کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ کھڑے ہو کے اعتراض کر سکتا ہے. اگر ہماری ایکسپورٹس گر رہی ہیں، اس کا مطلب کہ صنعتی سیکٹر جو ہے وہ شرنک کر رہا ہے، صنعتیں بند ہو رہی ہیں. صنعتیں بند ہو رہی ہیں تو کل کو میری بھائی کی نوکری بھی جا سکتی ہے، میرے بیٹے کی نوکری بھی جا سکتی ہے. میرا حق بنتا ہے کہ میں کھڑا ہو کے اعتراض اٹھاؤں اور سوالات پوچھوں حکومت سے. اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ اب 21ویں صدی آ گئی ہے اور یہاں پہ معیشت کا اور قومی سلامتی کا ایک بڑا گہرا تعلق ہو گیا. دیکھیے، ایک زمانہ تھا جب 18ویں صدی تھی، وہاں پہ آپ تیر اور نیزے اور تلوار سے لڑائی لڑتے تھے. پھر 19ویں صدی آ گئی، پھر ہمارے پاس رائفل آ گیا، گن پاؤڈر آ گئی، پھر اس کی جنگ شروع ہو گئی. پھر 20ویں صدی آ جاتی ہے، وہاں پہ ایئر فورس ہے، ٹینکس ہیں. اب جو 21ویں صدی کی جنگ ہے وہ معاشی جنگ ہے. جو پاکستان کے دشمن ممالک ہیں، دشمن عناصر ہیں، ان کا ٹارگٹ یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت کو کس طرح تباہ کر دیا جائے. جو معاشی ادارے ہیں ان کو مفلوج کر دیا جائے، جو معاشی آپ کے فیصلہ ساز ہیں ان کو مفلوج کر دیا جائے، اور اس طرح پاکستان کو شکست دی جائے. تو یہ گہرا تعلق ہے معیشت کا اور قومی سلامتی کا. تو یہ اس میں حق بنتا ہے، اس کو آپ